السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امین احسن اصلاحی صاحب کے اردو ترجمہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، کائنات کا رب، رحمان اور رحیم، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ رہو کہ بے وقوف لوگ یہی لوگ ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی، اور یہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اس نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی ہو، کڑک ہوا اور چمک ہو، یہ کڑکے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہوں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہو، جب ان کے لیے چمک جاتی ہو یہ چل پڑتے ہوں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہو رک جاتے ہوں۔ اگر اللہ چاہتا ہو ان کے کانوں اور آنکھوں کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو،
بندگی کرو اپنے خداوند کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔ اس کی بندگی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اتارا اور آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری روزی کے لیے، تو تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہرا لو، درحال یہ کہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو لاؤ اس کی مانند کوئی سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، جو تیار ہے کافروں کے لیے۔ اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ جب اس کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا، اور ملے گا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ تمثیل بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، اور ان کے رب کی جانب سے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے سکھا دیے آدم کو سارے نام۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے ناموں سے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو نے جو کچھ بتا دیا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب اس نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے
ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا چھوڑا اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا بسنا اور کھانا بلسنا ہے۔ پھر آدم نے پا لیے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، تو اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا اترو یہیں سے سب، تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کگر کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے مطابق ان گوئیوں کے جو تمہارے پاس موجود ہیں، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، اور میرے غضب سے بچتے رہو، اور حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، حق کو چھپانے کے لیے درمیان حال یہ کہ تم جانتے ہو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک یہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون کے قبضے سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اسے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین کرنے والے نہیں ہیں جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، تو تم کو کڑک نے آ دبوچا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، اور انہوں نے
اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور دعا کرو کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اچھی طرح حکم بجانے والوں پر ہم مزید فضل کریں گے۔ تو جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اور دوسری بات سے ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ بڑھو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں، ککڑیوں، لہسن، مسور اور پیاز میں سے۔ کہا کیا تم اعلیٰ کو ادنیٰ سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم نے طلب کی ہے، اور ان پر ذلت اور پست ہمتی تھوپ دی گئی اور خدا کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور اٹھایا تمہارے اوپر طور کو، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ پھر تم نے اس سب کے بعد اعراض کیا، تو اگر تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے۔ اور اپنے ان لوگوں کا علم تو تمہیں ہے ہی جنہوں نے سب کے معاملے میں حدود الہی کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان کو دھتکارا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو ہم نے اس کو نمونہ عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے اور پیچھے تھے، اور اس کو خدا ترسوں کے لیے نصیحت بنایا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بیچ کی راس ہو، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے اس کا رنگ کیا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ، دیکھنے والوں کے لیے دل پسند۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ اچھی طرح واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، اس لیے کہ گائیوں کے امتیاز میں ہمیں گھپلا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب ہم پتہ لگا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کمیری، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو، بلکہ بالکل یک رنگ ہو،
اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے ذبح کی اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام بازی کی، حالانکہ اللہ وہ سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے رہے ہو۔ تو ہم نے کہا اس کو اس کے ایک جز سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس کی تحریف کرتا رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ پس ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریف تصنیف کرتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ پس ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ پس ان کے لیے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ البتہ جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے جنہوں نے بھلے کام کیے تو وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، پھر تم برگشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ سرے سے ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟
تو جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو نہ تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، تو کیا جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گے تو تم تکبر کرو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو شاذ و نادر ہی وہ ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے مطابق ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پر ان منکروں پر اللہ کی پھٹکار ہے، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، محض اس چیز کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، پس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتری ہے، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق اور مطابق ہے ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو اور مانو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ اور ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر دار آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے ہی لیے مخصوص ہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، مگر یہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر یہ عمر بھی ان کو ملے تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ جو جبرائیل کا مخالف ہوا تو وہ جان لے کہ جبریل نے اس کلام کو
تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے بمطابق ان پیشین گوئیوں کے جو اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ہدایت و بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں، ان کا انکار صرف عہد شکن لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ جب کوئی عہد کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے عاری ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشین گوئیوں کے مطابق آیا جو ان کے پاس موجود ہیں تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینکا گویا اس سے آشنا ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے اور پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک اس کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے نفع نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اے کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو، وانظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہوں یا مشرکین، نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مانند دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل لیں گے وہ شاہراہ سے بھٹک گئے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں، محض اپنے حسد کی وجہ سے۔ حق کے اچھی طرح واضح ہونے کے باوجود تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے کرو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ کہو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔
نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کو علم نہیں ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کریں کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہوں۔ ان کے لیے زیبا نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، اس کی شان ان باتوں سے ارفع ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی طرح کی بات کہی۔ ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہو گئے۔ جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نشانیاں اچھی طرح واضح کر چکے ہیں۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور نہ یہود تم سے راضی ہونے والے ہیں اور نہ نصارہ، تا وقت یہ کہ تم انہی کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ۔ اور ان سے کہو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہے۔ اگر تم اس علم حقیقی کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلو، تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب بخشی اور وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں اہل عالم پہ فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، اور نہ کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد ہی کی جا سکے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس نے پوری کر دکھائیں۔ فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اس نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے رب اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا، اور اس کے باشندوں کو اور جو ان میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں پھلوں کی روزی عطا فرمایا جو کفر کریں گے انہیں بھی کچھ دن بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر میں ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ دعا قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا،
ہماری ذریت میں سے تو اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کر سکے مگر وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں وہ صالحین کے زمرہ میں ہوگا۔ جبکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے، اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کیا۔ اور ابراہیم نے اسی ملت کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی اور اسی کی وصیت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ وہ بولے کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کو ملے گا جو کچھ اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے بابت تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے، کہو بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ کو ملی اور جو نبیوں کو ملی ان کے رب کی جانب سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ راہ یاب ہوئے، اور اگر وہ اعراض کریں تو پھر وہ در پہ مخالفت ہیں۔ ان کے مقابل میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کہہ دو تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کو ملے گا جو کچھ اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے بابت تم سے سوال نہ ہوگا۔